السلام علیکم۔ آج ہم سنیں گے نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہے جن کو رسالت عطا کی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نبی بنانے جانے سے پہلے تمام قوم اللہ کی توحید سے پوری طرح انجان تھی اور معبود کی جگہ خود کے گڑھے ہوئے بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ اور بتوں کی پوجا ان کا دھرم تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ان کے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سچے رسول نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار کیا۔ قوم کے امیروں اور سرداروں نے ان کو جھٹلانے اور انہیں ذلیل کرنے کا کوئی پہلو نہ چھوڑا۔ اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشاور بنے اور ہم اس کے حکموں کو مانیں؟ حضرت نوح علیہ السلام ان کا ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں تو اللہ کے عذاب سے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کے یہاں اخلاص کی قدر ہے۔ امیر و غریب کا وہاں کوئی سوال نہیں ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرماتے کہ میں تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ نہ میں نے غیبدانی کا دعویٰ کیا ہے اور نہ میں نے فرشتہ ہونے کا۔ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں اور دعوت و ارشاد میرا مقصد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی بار بار کہا کہ مجھے اپنی دعوت پہنچانے میں اور ہدایت کے راستے پر لگانے میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی بدبخت قوم سمجھ جائے۔ تم کسی طرح بدھ یگوس اور نصر جیسے بتوں کی پوجا کو نہ چھوڑو۔ آخر میں تنگ آ کر کہنے لگے، اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر اور جو تو نے ہم سے اللہ کے عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر جواب دیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، ضرور اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آئے گا۔ اس طرح جب قوم کی ہدایت سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور اس کی باطل پرستی، ضد اور ہت دھرمی ان پر واضح ہو گئی اور قرآن کے مطابق 950 سال تک برابر کی جا رہی ہے دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہیں دیکھا تو بہت زیادہ ملال اور پریشان ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی کے لیے فرمایا، جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، بس ان کی حرکتوں پر غم نہ کر۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا ان کے حق پہنچانے میں کوتاہی نہیں ہے، بلکہ خود نہ ماننے والوں کی استعداد کا قصور ہے اور ان کی سرکشی کا نتیجہ۔ تب ان کے اعمال اور حرکتوں کے اثر قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی، اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین میں باقی نہ چھوڑ۔ اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور بدلے کے قانون اور اعمال کے مطابق سرکشوں کی ہلاکت کا اعلان کر دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے ہدایت فرمائی کہ وہ ایک ناؤ تیار کرے تاکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ اور پکے مومن اس عذاب سے بچے رہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں بندوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ناؤ بنانی شروع کی تو کفاروں نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا، اور جب کبھی ادھر سے ان کا گزر ہوتا تو کہتے کہ خوب، جب ہم ڈوبنے لگے تو تم اور تمہارے پیچھے چلنے والے اس ناؤ میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ کیسا مورکھتا والا خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں نظر انداز کر کے اپنے کام میں لگے رہے۔ آخر نوح علیہ السلام کی ناؤ تیار ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ عذاب کا وقت قریب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی پہلی نشانی کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی زمین کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ کی وحی نے ان کو حکم سنایا کہ ناؤ میں اپنے خاندان والوں کو بیٹھنے کا حکم دو
اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا جوڑا ناؤ میں پناہ لے، اور چھوٹی جماعت لگ بھگ 40 لوگ بھی جو تم پر ایمان لا چکی ہے ناؤ میں سوار ہو جاؤ۔ اس واقعے کا ایک اور اہم پہلو ہے جو باڑ کے سمے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی ناؤ پر سوار ہونے کے لیے بلوایا، لیکن ان کے بیٹے نے نہ مانتے ہوئے کہا کہ وہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن ان کا بیٹا نہیں مانا اور کہا میں بہت جلدی کسی پہاڑ کی جگہ پناہ لیتا ہوں کہ وہ مجھ کو ڈوبنے سے بچا لے گا، اور باڑ میں ڈوب کر مر گیا۔ تاریخ کے ماہروں نے حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کنعان بتایا ہے۔ یہ تورات کی روایت کے مطابق ہے۔ بہرحال کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، مگر حضرت نوح علیہ السلام کی ہدایت و رشد کی جگہ اپنی کافر والدہ کی تربیت کی گود نے اور خاندان اور قوم کے ماحول نے برا اثر ڈالا، اور وہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود کافر ہی رہا اور طوفان میں غرق ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعلیم کی گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو، اور زمین کے سوتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑے۔ اللہ کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو ناؤ بھی اس کی حفاظت پانی پر ایک مدت تک تیرتی رہی، یہاں تک کہ تمام انکار کرنے والوں اور دشمن ڈوب گئے اور اللہ تعالیٰ کے قانون جزا و اعمال کے مطابق اپنے کیے کو پہنچ گئے۔ جب اللہ کے حکم سے عذاب ختم ہوا تو نوح علیہ السلام کی ناؤ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور حکم پورا ہوا اور اعلان کر دیا گیا کہ ظلم کرنے والے قوم کے لیے ہلاکت ہے۔ پانی دھیرے دھیرے سوکھنا شروع ہو گیا، اور ناؤ میں پناہ لینے والوں نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی، یعنی انسانوں کے دوسرے باپ، اور شاید اسی اعتبار سے حدیث میں ان کو اول رسول کہا گیا۔ جس انسان پر وحی اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی، اور جس کو نئی شریعت بھی عطا کی گئی ہو وہ رسول ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب کیوں نہ ہو۔